آپ کو پتا ہوگا جب یہ آئی تھی دوبارہ حکومت بننے کے بعد اینڈی برنم کے بعد دوبارہ جب یہ کیبنٹ میں آئی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سپورٹر ہیں پہلے سے موجود جو لیگل لوگ ہیں یہاں پر ان کے حق میں. پرائم منسٹر کا وہی جواب ہے کہ جی فیئرنس ہوگی سب کے ساتھ. 3 اگست سے نیا سسٹم لاگو ہو گیا ہے جو اسائلم اپلیکیشنز کریں گے. السلام علیکم ناظرین، آج کافی دن کے بعد آپ سے آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے. شکل تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی، مطلب رنگ تو خیر میرا ویسے بھی کوئی چٹا نہیں ہے، لیکن ہن تو بیڑا ہی گرک ہویا پیا. یہ جو 7 دن ترکی کا ٹور تھا، بہت اس میں جناب دھوپ کھا کے ان کو دوسروں کو تو خیر وہ دھوپ اچھی لگتی ہوگی، پر ساڑھے لیے تو مجھے تو دھوپ کا نام سنتے ہی گرمی کا جو ہے نا وہ تاپ چڑھ جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے. لیکن بہرحال کیا کریں جی، آج کل انجوائمنٹ ہی یہ ہے کہ جی دھوپ کھانی ہے، جی توپ سیکنی ہے. یہ اس ٹور میں زیادہ ویلاگ نہیں کر سکا. سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں پر انٹرنیٹ کا، اور مجھے بہت سارے ایک ہارون صاحب ہیں، ان کے مجھے تو مستقل بیچارے میسج بھی کرتے رہے، بھائی بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے، کہ جناب کو ویلاگ نہیں آ رہا، کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی. میں نے وہاں سے ایک اپلوڈ کی تھی ویڈیو، شارٹ ویڈیو تھی، لیکن وہ میں نے اپنے ٹک ٹاک پہ چونکہ چھوٹے ٹائم کے لیے میں نے کی تھی اس لیے کر دی تھی کہ کیئر ورکرز اور سکلڈ ورکر ویزاز کے حوالے سے جو اپڈیٹ آ رہی ہیں وہ کیا ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں ایک ہی ویلاگ میں، چونکہ پورا ایک ہفتہ گیپ آیا بیچ میں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ شارٹ بڑا کم مختصر میں آپ کو تینوں چیزیں جو اب کی اپڈیٹ ہیں 7 دن کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے تو جناب جو کیئر ورکرز کے حوالے سے ایک جو اینجلا رائنر ہیں، ہاؤسنگ کی منسٹر، ہوم سیکٹری جو ہیں، ہوم سیکٹری کہہ رہا ہوں، ہاؤسنگ کی جو سیکٹری ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب یہ آئی تھی دوبارہ حکومت بننے کے بعد اینڈی برنم کے بعد دوبارہ جب یہ کیبنٹ میں آئی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سپورٹر ہیں پہلے سے موجود جو لیگل لوگ ہیں یہاں پر ان کے حق میں، خاص کر سکلڈ یا کیئر ورکرز. یہ بار بار کہتی رہی کہ پہلے جو لوگ یہاں آ چکے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، ان پر یہ قانون لاگو نہ کریں. لہٰذا انہوں نے جیسے ہی یہ اب مکمل ہو چکا ہے، حکومت بن چکی ہے، انہوں نے اینڈی برنم کو، پرائم منسٹر کو، ایک باضابطہ طور پر پبلکلی یہ کہا ہے کہ جناب جو انہوں نے ویسے کیئر ورکرز کا نام لیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ کیئر ورکرز جو ہیں ہمیں بہت ضرورت ہے یہاں پر، اور ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جائے. جو لیگلی یہاں موجود ہیں، ٹیکس دیتے رہے ہیں، ان کو ایگزیمپٹ کیا جائے اس نئی پالیسی سے. یہ باتیں جو نئی پالیسی میں کیئر ورکرز کو ایگزیمپٹ کرنے کی، یہ صرف اینجلا رینر کے منہ سے ہی ابھی نہیں سن رہے، یہ پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود ہوم سیکٹری جو ہیں شبانہ محمود، ان سے پہلے جو منسٹر تھے جن کو بدلا گیا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی کیئر ورکرز کو ایگزیمپٹ کرنے کی بات چل رہی ہے. اینڈی برنم کے منہ سے بھی یہ باتیں نکلی ہیں کہ جناب ہماری بہت ضرورت ہے کیئر ورکرز کی، خاص کر فورن کیئر ورکرز جنہوں نے بہت خدمت کی ہے، میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے ان سے بہت مطلب ہمدردی بھی ہے اور میرا جھکاؤ ہے ان کی طرف. اب یہ نئی چیز ایک اینجلا رینر والی سامنے آئی ہے. پرائم منسٹر کا وہی جواب ہے کہ جی فیئرنس ہوگی سب کے ساتھ. مجھ پہ غصہ نکالنے کی بجائے کہ جی آپ جو ہے صرف کیئر ورکر کا نام کیوں، بھائی میں تو آپ کو صرف رپورٹ کرتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے اس وقت حکومت کے اندر. نہ میں نے کوئی پالیسی بنانی ہے، نہ میرا کوئی کام ہے پالیسی میکرز کے ساتھ. میں جہاں موقع ملتا ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی ایک کو دے رہے ہیں تو دوسرے کو وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہے ہیں، وہ بھی اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ایسا سب کے ساتھ نہیں ہونا، مطلب برابر سلوک ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری جو سب سے بڑی چینجز ان دنوں میں آئی ہیں وہ ہیں جناب اسائلم کے نئے سلسلہ. یہ بالکل ریسنٹلی اب 3 اگست سے نیا سسٹم لاگو ہو گیا ہے جو اسائلم اپلیکیشنز کریں گے. ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نیا سسٹم شروع ہوا ہے اسائلم کا، یہ کوئی اوور آل اسائلم کا سارا سسٹم نہیں بدلا. یہ انٹرویو سسٹم جو ہے یہ اس کو چینج کر دیا گیا ہے. بڑا کمپلیکیٹڈ سے طریقے سے میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں نہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بیسیکلی چینج کیا ہوا ہے. میں آسان لفظوں میں آپ کو جھٹکے طریقے سے کہتے ہیں نا جی پنجابی میں جھٹکا طریقہ، یعنی سوکھے طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ چینج کیا ہوا ہے. ابھی تک کوئی ایسی چینج نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی پابندی لگا دی ہو یا کچھ کیا ہو. چینج صرف یہ ہے، پہلے سلسلہ کیا ہوتا تھا، جو اسائلم جو کرتے تھے نا وہ پہلے درخواست جمع کراتے تھے کہ جناب میں آ گیا ہوں یہاں پر، میرے ملک میں مجھے خطرہ ہے، تو میری درخواست جو ہے مجھے اسائلم دیا جائے. اب ہوتا یہ تھا کہ اس درخواست کے بعد اس کو 2 ہفتے 4 ہفتے کے بعد بلایا جاتا تھا کہ بھئی آ کے اپنا رجسٹر کرو.
وہ ایک انیشل پوچھتے تھے نام کیا ہے, کس جگہ سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, اوکے کھانے کے لیے کچھ ہے, رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے. یہ اس طرح کا ایک چھوٹا شارٹ سا انٹرویو ہوتا تھا. وہاں پہ وہ ساری ڈیٹیل لے کے ایک کارڈ جاری کر دیتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے جی اب آپ کو انٹرویو, وہ انٹرویو جو اگلا مین انٹرویو ہوتا تھا جس میں وہ ساری ڈیٹیل کیس ورکر جو ہے وہ لیتا تھا. پھر جا کر کئی 4-6 مہینے کے بعد جواب آتا تھا کہ ہاں یا نہ. اب کیا ہوا ہے, اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو فرسٹ انیشل انٹرویو جب آپ نے درخواست دی تو اس کے بعد جب آپ کو بلائیں گے تو کسی کو بھی جس نے درخواست دی ہے اس کو کہیں گے کہ ہاں جی, ہو سکتا ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ جب انٹرویو وہیں پہ شروع کر دیں اور وہیں پر ہی فیصلہ کر دیں کہ نہیں آپ کا کیس نہیں بنتا. یہ بیک لاگ جو جمع ہو رہا ہے نا, تھاؤزنڈس کے حساب سے درخواستیں پڑی ہوئی ہیں پینڈنگ کئی سالوں سے اور لوگوں کے فیصلے ہی نہیں آ رہے. یہ اس بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے کہ جی 6 مہینے اب انٹرویو کا انتظار کریں, پھر 6 مہینے جواب کا انتظار کریں, پھر وہ اپلیکیشن ڈال دیتے تھے ریویو کے لیے, کورٹ چلے جاتے تھے کہ جی اس پر نظر ثانی کی جائے, پھر وہ 6 مہینے کرتے کرتے 8-10 سال اس طرح گزر جاتے تھے. اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی فرسٹ انٹرویو پہ بلائیں گے وہیں ہو سکتا ہے کہ کہہ دیں کہ نہیں جی آپ کی درخواست کا بیسس ہی کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس میرٹ ہی کچھ نہیں ہے. چونکہ پہلے وقت مل جاتا تھا فرسٹ انٹرویو کے بعد مین انٹرویو تک, کچھ ثبوت جمع کر لیے, کچھ وکیل نے پیپر بنا لیے, یہ وہ کر کے ٹائم مل جائے. اب وہ وہیں پر ہی فرسٹ انٹرویو پہ ہی فیصلہ کر دیں گے اور وہیں پر ریموول ڈیٹ بھی فکس کر دیں گے کہ جی اس ڈیٹ کو ہم آپ کو واپس بھیج رہے ہیں. جہاں تک سیٹلمنٹ کے ILR کا جو میں نے ذکر کیا شروع میں, اس تبدیلی اسائلم والی تبدیلی سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب اس میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مختلف انٹرویوز سامنے آئے ہیں, پرائم منسٹر کے بھی, مختلف وزراء کے بھی, سب اس حق میں ہیں کہ جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایگزمپٹ کیا جائے. پہلے سے آئے ہوئے لوگ, ہاؤس آف لارڈس کی کمیٹی جو ہے اس نے ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہے جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو اگر ان پر یہ پالیسیاں لاگو کر دی جائیں. اب ایک بات اور چیز سامنے آ رہی ہے, میں ابھی اس کو کنفرم نہیں کر رہا, صرف ایک افواہ ہے کہہ لیں یا اطلاع ہے. وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 5 کی بجائے 6 سال کر دیں پہلے سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے, یا 6 کی بجائے 7, مطلب 10 پہ نہ لے کے جائیں جو پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہیں, لیکن جو نئی آئیں گے ان کے لیے شاید 10 ہو جائے, لیکن جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے شاید کوئی 1-8 سال مزید بڑھا دیں. یہ ایک اطلاع کہہ لیں یا افواہ کہہ لیں حکومتی جو اندر چل رہی ہے. لیکن جن سے میری بات ہوئی ہے حکومتی لوگوں کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے سے آئے ہوئے لوگوں پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی یہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم پورا زور لگائیں گے. اگر یہ بات ووٹنگ تک آئی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے لیے تو کم از کم 100 سے زیادہ MP جو ہیں وہ تو پہلے ہی اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں. اور یہ 100 سے, بعض کہتے ہیں جی 100 سے کیا ہوگا, 100 MPs جو ہیں اگر وہ کھڑے ہو بھی جائیں اپنی حکومت کے خلاف تو 100 MP کی کیا, ان کی تعداد تو 350 سے بھی اوپر ہے. لیکن بھائی یہ 100 صرف ایک جماعت کے ہیں نا, باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں. کچھ جماعتیں جو ہیں وہ بھی ان کے حق میں کھڑی ہیں. یہ صرف آپ ایک جماعت کے 100 MPs کی بات نہ کریں نا, باقی جو لوگ ہیں اپوزیشن میں ہیں, ٹوریز پارٹی کے اندر ہیں, گرین پارٹی کے اندر ہیں, ریفارم کہہ رہا ہوں, ریفارم تو روز نئے طریقے نکال رہی ہے کس طرح واپس کریں. 1-2 اور پارٹیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں. جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی اجلاس ہوتا ہے, وہ سپورٹ کرتے ہیں اس میں. اللہ بہتر کرے گا, آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں, دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے. یہ میرا پچھلا پورے ہفتے کا جناب ایک چھوٹا سا تجزیہ تھا, یہ جو کچھ خبریں تھیں اور کچھ تجزیہ جو آج تک کی 6-7 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب انشاءاللہ ریگولرلی میں کرتا رہوں گا, جو بھی کوئی چیز سامنے آئے گی آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.